بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر میں باب الاشربہ فصل ثانی سے احادیث نمبر 4275 سے لے کر 4279 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم کے زمانہ میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم چلتے پھرتے کھاتے تھے اور کھڑے ہونے کی حالت میں پانی وغیرہ پی لیا کرتے تھے۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ قیام کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں لفظ قیام کا ذکر ہے، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ چلتے پھرتے کھانا پینا بلا کراہت جائز ہے، لیکن اس سے استدلال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ عمل حضور کے علم میں آ چکا ہو اور آپ نے اس کی تصویب فرمائی ہو اور تقریر رسول کا ضابطہ پورا ہو چکا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو صحابی کے اس عمل کو ضرورت اور مجبوری پر محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ تمام علماء اور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ کھڑے کھڑے کھانا پینا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے، اور کئی احادیث میں کھڑے کھڑے پانی پینے کی ممانعت آئی ہے۔ کھانے کا معاملہ تو زیادہ اہم ہے، اس لیے زیر بحث روایت میں تعویل یہ کی جائے گی کہ کھانے کی اشیاء کا حال بھی مختلف ہے۔ اگر کھجور ہے یا انگور ہے تو یہ روٹی سے مختلف ہیں، کیونکہ کھجور اور انگور کھڑے کھڑے کھانے میں یا چلتے پھرتے کھانے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن روٹی اور سالن کو کھانے میں قباحت ہی قباحت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب قائما وقاعدا، رواہ الترمذی۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم کو کھڑے ہو کر پیتے بھی دیکھا ہے اور بیٹھے ہوئے بھی۔ قائما وقاعدا، عام عادت بیٹھنے کی تھی۔ قیام کی حالت میں پانی پینا بیان جواز یا دیگر مجبوریوں کی وجہ سے کبھی کبھی ہوا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ، رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم نے اس بات سے منع فرمایا کہ پانی وغیرہ پیتے وقت
برتن میں یا پیالہ وغیرہ میں سانس لیا جائے یا پھونک ماری جائے۔ یہ ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یتنفسو کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، برتن میں سانس لینے سے اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ منہ سے کوئی تھوک یا دیگر آلائش پانی میں گر جائے اور طبیعت پر گراں گزرے، یا اگر آدمی کے منہ میں بدبو ہو اور وہ پانی میں پہنچ جائے تو یہ بھی مضر صحت ہے اور مقدر طبیعت ہے۔ نیز پانی کے اندر سانس لینا یہ جانوروں کی عادت ہے، لہذا انسان کو سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے دور کر لینا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گرم چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارنا بھی منع ہے۔ اسی طرح پینے کی اشیاء میں اگر کوئی تنکا ہو تو اس کو پھونک کے ذریعے سے دور کرنا بھی منع ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پانی پیتے وقت یا کوئی بھی چیز پیتے وقت برتن میں سانس مت لو، اور اگر کوئی گرم مائع چیز ہو جسے تم پی رہے ہو تو اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مت مارو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے ہی یہ بھی روایت ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثا وسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا انتم رفعتم، رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عباس سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ایک سانس میں پانی مت پیو جس طرح اونٹ پیتا ہے، بلکہ 2 سانس یا 3 سانس میں پانی پیو، اور جب تم پانی پینے لگو تو بسم اللہ کہو، اور جب پینے کے بعد برتن کو اپنے منہ سے ہٹاؤ تو پھر الحمدللہ کہو، یعنی ہر بار میں یا آخری بار میں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ وسمو یعنی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور آخر میں اسی طرح حمد و ثنا پڑھو، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا عجاجا بذنوبنا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک سانس میں پانی مت پیو، یہ جانوروں کا کام ہے، بلکہ 2 سانسوں میں یا 3 سانسوں میں پانی نوش کیا کرو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النفخ فی الشراب فقال رجل الکذات اراها فی الاناء قال اہرکها قال فإنی لا اروى من نفس واحد قال فأبن القدح عن فیکہ ثم تنفس، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے یہ ممانعت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں پانی میں تنکے ونکے پڑے ہوں انہیں دیکھوں تو پھر کیا کروں؟ کیونکہ اگر پھونک نہیں ماروں گا تو تنکے کیسے نکلیں گے؟ آپ نے فرمایا تم اس کو پھینک دو، یعنی اوپر سے تھوڑا سا پانی پھینک دو کہ وہ تنکے وغیرہ نکل جائے۔ اور چونکہ وہ شخص پھونک مارنے کی ممانعت سے یہ بھی سمجھا ہوگا کہ اس سے یہ بات بھی ضروری ہوئی ہے کہ پانی پیتے وقت درمیان میں سانس نہ لیا جائے بلکہ ایک ہی سانس میں پانی پیا جائے، اس لیے اس نے عرض کیا کہ میں ایک دم یعنی ایک سانس میں پانی پینے سے سیراب نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اس طرح پانی پیو کہ پہلے تھوڑا سا پی کر پیالہ کو منہ سے ہٹاؤ اور برتن سے باہر سانس لو، اور پھر ایسے ہی دوسرے اور تیسرے میں باقی پانی پی لو۔ یہ ترمذی اور دارمی کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں پانی سے تنکا وغیرہ ہٹانے کا طریقہ تاجدار انبیاء نے ہمیں بتلایا ہے۔ القذات اس کا معنی تنکا ہے۔ قال، چونکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ برتن میں سانس لیا جائے یا پھونک ماری جائے، تو اس شخص نے شاید یہ سمجھ لیا کہ پانی ایک ہی سانس سے پینا چاہیے، اس لیے اس نے سوال کیا کہ فَإِنِّي لَا أَرْوَى، یعنی میں تو ایک سانس میں سیر نہیں ہوتا۔ تاجدار انبیاء سیدنا دو عالم نے فرمایا کہ برتن کو منہ سے الگ کرو اور پھر سانس لے لو۔ اس شخص نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ میں برتن کے پانی وغیرہ میں کبھی کوئی تنکا دیکھتا ہوں تو اس کو کیسے ہٹاؤں؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ پانی کو اوپر سے گراؤ، تنکا پہلے گر جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تنکا ہٹانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی دوسری لکڑی وغیرہ سے اس تنکے کو پانی سے نکال لیا جائے۔